نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم۔ پارہ نمبر 7 سورہ انعام، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 65، 66، 67۔ قل هو القادر، آپ فرما دیجئے کہ وہ اس پر قادر ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تم پر عذاب بھیج دے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، او یلبسکم شیعا، یا بڑھا دے تم کو مختلف فرقے کر کے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور چکھا دے ایک دوسرے کو سختی۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھ لیجئے کہ کس طرح بیان کرتے ہیں ہم آیتوں کو تاکہ وہ سمجھ جائے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اس کو جھوٹ بتلایا تیرے قوم نے حالانکہ وہ حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ فرما دیجئے کہ میں تم پر داروغہ مقرر نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تم جان لو گے۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ رب العالمین کے علم وسیع اور بے مثال قدرت کا بیان تھا کہ ہر انسان مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتا ہے، اور مصیبت کے وقت اللہ کو پکارنا چاہیے، کیونکہ مصیبت دفع کرنے والا اللہ کی ذات ہے جس کے تمام کائنات پر قدرت کامل ہے، اور قدرت کاملہ اللہ کو حاصل ہے۔ مذکورہ آیت نمبر 65 میں قدرت کاملہ کے ایک دوسرے رخ کا بیان ہے کہ جب کسی فرد یا جماعت کی سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے تو قسم قسم عذاب میں مبتلا ہوتے، اور اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کو دنیاوی حکمرانوں کی طرح کسی فوج، کسی پولیس کی نہ ضرورت ہے نہ حاجت ہے۔ اور آیت مذکورہ میں 4 قسم کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، عذاب من فوقکم، اوپر سے عذاب، ومن تحت ارجلکم، نیچے سے عذاب کا نزول، ویلبسکم شیعا، اندر سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونا، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، ایک دوسرے کو عذاب دینا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ہلاک کرنا۔ اور یاد رکھے کہ عذاباً کو تنوین کے ساتھ ذکر فرمایا، جو عربی قواعد ضوابط کے مطابق اس بات پر تنبیہ ہے
کہ ان تینوں عذاب کے قسموں میں سے مختلف قسم کی عذاب مسلط ہو سکتی ہے اور عذاب کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہے، اور بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرد ہونے کے ناطے ہمیں ہر وقت یہ منقول اور معصور دعا پڑھنا چاہیے کہ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بك بعظمتك أن أغتال من تحتی، یعنی الخسف۔ دعا یہ کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان کہ اللہ میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر سے، اور یا رب العالمین میں آپ کی عظمت سے اس کی پناہ لیتا ہوں کہ اپنی نیچے سے ہلاک کر دیا جائے۔ بہرحال آیات مذکورہ کے حوالے سے مفسرین کا قول یہ ہے کہ اوپر سے عذاب آنے کی مثالیں گزشتہ امتوں میں گزر چکی ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر بارش کا سخت عذاب آیا، سخت سیلاب آیا، قوم عاد پر ہوا کا طوفان مسلط ہوا، قوم لوط پر پتھر برسائے گئے اوپر سے، اور جب ابرہہ نے ہاتھیوں کے ذریعے بیت اللہ پر چڑھائی کی تو پرندوں کے ذریعے ان پر کنکریاں برسائی گئی اور کعصف مأکول سب کائے ہوئے بوس کی طرح بن گئے۔ اسی طرح نیچے سے عذاب کی صورت ہے، وہ بھی گزشتہ امتوں میں گزر چکی ہے فی روایتن۔ جس طرح قوم نوح پر اوپر سے عذاب آئے تو نیچے سے بھی پانی نے ابلنا شروع کر دیا، فرعون پاؤ تلے کے عذاب میں غرق ہو گیا، قارون بھی اپنے خزانوں سمیت زمین کے اندر دنس گیا۔ لیکن رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی اور دیگر مفسرین کا قول یہ ہے کہ من فوقکم، اوپر کے عذاب سے بے رحم حکمران کا تسلط ہے، اور نیچے من تحت ارجلکم سے مراد حکمرانوں کے ماتحت لوگ، کامچور، رشوت خور، خائن اور وہ کرپٹ لوگ مراد ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر کے تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں بھی ہے اور ارشادات سے تائید بھی ہوتی ہے۔ مشکات شریف میں بحوالہ شعب الایمان بیہقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرتے ہیں، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، یعنی جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکمران ہوں گے۔ اگر تم نیک اور فرمان بردار ہو، منصف مزاج ہو، تو تمہارے حکمران بھی نیک، فرمان بردار اور منصف مزاج ہوں گے، اور اگر بدعمل ہو، بے رحم ہو، ظالم ہو، تو تمہارے حکمران بھی بے رحم، ظالم ہوں گے۔ اور مشہور مقولہ ہے اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہے۔ اور قرآن کی آیت ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، آج تک خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کی خیال آپ اپنے بدلنے کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں سب بادشاہوں کا مالک اور بادشاہ ہوں، سب بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہے، جب میرے بندے میری طاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں اور حکام کے قلوب میں ان کے لیے شفقت اور رحمت ڈال دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں
تو میں ان کے حکام کے دل اس پر سخت کرتا ہوں، اور وہ طرح طرح کے عذاب چکاتے ہیں۔ اس لیے تم حکام عمراء کو کہنے میں اپنا وقت ضائع مت کرو، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے عمل کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ، تاکہ تمہارے سب کام درست اور صحیح ہو جائے۔ بہرحال نااہل، نالائق، ناجائز حکمران اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل ہے۔ جب عوام الناس کو تکالیف اپنے ماتحتوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں اور اپنے حکمران پہنچاتے ہیں، تو یہ من تحت ارجلکم ہے، لہذا عذابا من فوقکم سے مراد بے رحم حکمران، اور من تحت ارجلکم سے مراد ظالم بے رحم حکمرانوں کا ماتحت طبقہ ہے۔ اور بدقسمتی سے آج ہم من حیث القوم اس ظلم اور اس بے رحمی میں ملوث بھی ہے اور متاثر بھی ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ سب اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ صرف مادی تدبیروں کے ذریعہ اصلاح کی امید اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ خویش را دیدیم و رسوائی خویش، امتحان ما مکن اے شائع بیش۔ اور عذاب کی تیسری صورت یہ ہے کہ یلبسکم شیعہ، شیعتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے تابع، فرمان بردار، اور قرآن میں ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یعنی نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اس لیے عرفاً اور محاورتاً میں لفظ شیعہ ایسی جماعت کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی خاص غرض کے لیے جمع ہو، اور اس غرض میں وہ ایک دوسرے کے مومد اور معاون ہو۔ آج کل جس کو پردے بازی کہتے ہیں یا پھر قواریت سے مسمى کیا جاتا ہے، پھر قواریت کہا جاتا ہے۔ بہرحال مفسر قرآن ابو البرکات اپنی تفسیر مدارک التنزیل جلد 2 صفحہ نمبر 17 میں لکھتے ہیں او یلبسکم او یخلطکم فرقا مختلفین علی اہواء شتى، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہارے فرقے بنا دے جن کے افکار اور خواہشات مختلف ہو۔ اور بدقسمتی سے آج ہم سب من حیث القوم اس فرقواریت کے عذاب میں بھی مبتلا ہے۔ پوری قوم اس پر ملوث ہے، پوری قوم اس سے متاثر ہے، اور بازاری فتوی بازی کا ایک بازار گرم ہے۔ عذاب کی چوتھی صورت یہ ہے وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور چکا دے تم ایک دوسرے کو سختی۔ اس سے مراد قتل و غارت ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ترجو بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض بالسیوف، تم لوگ میرے بعد کافر مت بنو جس کے وجہ سے تم ایک دوسرے کو تلوار سے قتل کرو۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبیلہ بنی معاویہ پر ہوا، اور قبیلہ بنی معاویہ کی مسجد میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ہم نے بھی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی دعا کی اور فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 سوالات کی، 2 عطا کی گئی اور 1 سوال سے کہ قبولیت سے مجھے منع فرمایا۔
فرمایا کہ میں نے سوال کیا کہ میرے امت کو قحط سے ہلاک نہ فرما. یہ دعا قبول ہوئی. پھر میں نے سوال کیا کہ میرے امت کو غرق کر کے ہلاک مت کیجیے. یہ دعا بھی قبول ہوئی. اور تیسری دعا یہ کہ میرے امت میں آپس میں اختلاف نہ، آپس میں نہ لڑے. تو اس سوال سے مجھے منع کیا. بہرحال بے رحم حکمران اور ان بے رحم حکمرانوں کے ماتحت فرقواریت اور ایک دوسرے کو قتل کرنا، یہ چاروں صورتیں عذاب کی صورتیں ہیں. اور اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ اور مامون فرما دے. لیکن یہ جو صورت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. نہ بے رحم حکمران، نہ حکمرانوں کے ماتحت، نہ یہ فرقواریت اور نہ یہ عسکریت اور ایک دوسرے کے قتل و غارت صوبائیت کی بنیاد پر ہو، قومیت کی بنیاد پر ہو، لسانیت کی بنیاد پر ہو، جس زاویے سے بھی ہو، قتل و غارت کی اجازت نہیں ہے شرعاً. اور آخر میں فرمایا انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. دیکھ لیجئے کہ کیسے ہم آیاتوں کو مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، یفقہون، تاکہ وہ سمجھے. یہ سمجھنے کے لیے یہ بات ہے. یہ نہ سمجھو گے تو میں جاؤں گے اے غافل مسلمانوں، تمہارے داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اور آیت نمبر 66 میں فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُ، آپ کے قوم نے اس عذاب کی تکذیب کی. حالانکہ وہ حق ہے، وہ الحق. اگر یوں کہے کہ عذاب کب آئے گا تو آپ جواب دیں میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ مقرر ہوں؟ مجھے آپ لست علیکم بوکیل، میں تم پر داروغہ مقرر نہیں کیا گیا ہوں. عذاب کا لانا میرے بس میں نہیں ہے. میں تو رسول ہوں، مبلغ ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے. ما علینا وما علی الرسول الا البلاغ المبین. میرا کام تبلیغ ہے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے جدوجہد کرنا ہے. اور کیا کہا تھا، دریا کے اپنے موجوں سے طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کا پار ہو یا درمیان میں. اور لکل نبأ، آیت نمبر 67 میں فرمائے لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تم جان لو گے. مطلب جو چیزیں، جو خبریں آپ کو بتلائی گئی یہ محض خبریں نہیں ہے. ان کی وقوع اور ان کے حصول کا ایک وقت مقرر ہے جو اللہ کے علم میں ہے، اور مقررہ وقت پر یہ واقع بھی ہوگا اور اس کا ظہور بھی.